السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے 10ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اپنی اسلامیات کی کتاب نظر آ رہی ہے؟ سلام، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیے اور بیٹا آپ لوگوں نے سبق غیبت اور بہتان سے اجتناب کے سوال جواب اور خالی جگہ آپ نے کر لی ہوں گی۔ یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور عید کے بعد جو ہے آپ کی کاپیز منگوائی جائیں گی، تو اس میں یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ چیپٹر سوال جواب اور خالی جگہ یہ میں چیک کروں گی۔ صحیح ہے۔ اب آج جو ہے فرائیڈے کے دن یعنی جمعے کے دن ہم نیا سبق شروع کر رہے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آپ کے خلیفہ بنے ان کے اوپر ہے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ صحیح ہے، تو ہم اپنی کتاب کو کھولیں گے اور اس کا صفحہ نمبر 65 یعنی 65 کھولیں گے۔ صحیح ہے، یہ آپ کا سبق ہے، سبق کا دیکھیں صفحہ نمبر ہے 65، 6 اور 5 65 اور سبق کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم پورا نہیں لکھتے، صدیق کے اوپر رے اور زواد بنا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے رضی اللہ عنہ۔ صحیح ہے، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، دوست تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے ساتھ زیادہ جو ہے آپ انہوں نے یہ سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے مردوں میں، اور ان کو صدیق کا لقب دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس کا مطلب تھا سچ بولنے والا۔ صحیح ہے، اب میں یہ سبق جو ہے آپ کے سامنے پڑھوں گی اور پھر اس کو سمجھاؤں گی کہ اس میں کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابتدائی زندگی، یعنی کہ جب ہمارے پیارے نبی چھوٹے تھے، پیدا ہوئے تھے، اور تو اس وقت جو تھے کیونکہ مکے میں رہتے تھے، تو مکے میں ہی یہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے یہ بھی یہیں رہتے تھے، تو یہ آپ کے بچپن کے ہی ساتھی تھے۔ انہوں نے آپ کو بچپن سے دیکھا اور آپ کے ساتھ جو تھے یہ موجود رہتے تھے مختلف کاموں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی گزارتے تھے۔ یہ جس طرح ہم اپنے محلے کے لوگوں کو جانتے ہیں، اپنے شہر کے لوگوں کو جانتے ہیں، اس طرح حضرت ابوبکر صدیق مکے شہر کے ہی رہنے والے تھے اور ہمارے پیارے نبی کے ساتھ ہی جو ہے وہ بڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب صدیق تھا۔ صدیق کا مطلب ہے سچ بولنے والا۔ لقب کو عربی کے لوگ کنیت کہتے ہیں، یعنی لقب کا جو یہ لفظ آیا ہے اس کو عرب کے لوگ کنیت کہتے ہیں، یعنی جس نام سے پکارا جائے، جیسے صدیق کہا جائے، ابو بکر کہنے کے بجائے صدیق کہا جائے، یہ آپ کا لقب یا کنیت ہوگی۔ صحیح ہے، یہ ایک ایسا نام ہے جس سے ایک طرح کی عزت دینا مقصود ہے، یعنی لقب اور کنیت جو ہے ایسا نام ہوتا ہے جس سے اس شخص کو عزت دینا مقصود ہوتا ہے، یعنی کہ آپ عزت دینا چاہتے ہیں اس کو۔ صدیق کا مطلب ہے انتہائی سچا۔ صدیق کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے جو بہت سچا ہو، ہر بات سچ بولے، اس کی کسی بات میں عمل میں جھوٹ نہ ہو، جس کے قول یعنی کہ بات اور فعل میں تضاد نہ ہو، یعنی دونوں میں اختلاف نہ ہو، دونوں ایک دوسرے سے مختلف نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد عثمان بن عامر، آپ کے والد کا نام تھا عثمان بن عامر، ابو قحافہ کی کنیت سے، یعنی کہ ان کی کنیت جو تھی وہ ابو قحافہ کی کنیت تھی، اور والدہ سلمہ ام الخیر کے نام سے جانی جاتی تھی، یعنی آپ کے والد کو عثمان بن عامر کو ابو قحافہ اور والدہ سلمہ کو ام الخیر کے نام سے مکے کے لوگ جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز ترین اور مخلص دوست تھے، یعنی کہ بہت ہی پکے ساتھی تھے۔ مخلص یعنی کہ آپ کے ہر دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ وہ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے 2.5 سال آپ سے چھوٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ایک ہے اور
اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا آخری نبی اور رسول ہوں۔ جو آپ کہ تم ان باتوں کو مانتے ہو، تو اس بات کے اوپر سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے نوجوانوں میں وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ وہ اکثر اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، یعنی کہ جب آپ جو ہیں وہ آپ کا دل چاہتا آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور ان کے ساتھ رہتے، ان سے باتیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے۔ مکے سے ہجرت کے موقع پر جب مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا، تو آپ نے ہجرت کی دوسرے شہر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مدینے چلے جاؤ تم، تو اس وقت آپ کا ساتھی جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ساتھی کو اپنے ساتھ لے کے گئے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ ہجرت پر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک تاجر تھے، یعنی کہ تجارت کرنے والے تھے۔ ایک جگہ سامان خریدتے اور دوسری جگہ لے جا کے اس کو فروخت کرتے، دوسری جگہ کا سامان خریدتے اور پہلی جگہ پر آ کر اس کو بیچتے۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی کے چچا تجارت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق بھی تاجر تھے۔ وہ بہادر اور ایماندار تھے، یعنی کہ وہ بہت نڈر تھے، کسی بات سے نہیں ڈرتے تھے، اور ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے تو ایماندار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بہت سے غلاموں کو آزاد کروایا۔ غلام یعنی کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو بہت غریب ہوتے تھے ان کو خریدتے تھے اور پھر ان سے اپنے گھر کے سارے کام کرواتے تھے، اور ان کو صرف کھانے پینے اور پہننے کو دیتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی ان کو پیسہ نہیں ملتا تھا، کوئی ان کو آزادی نہیں ملتی تھی کہ وہ کہیں اپنی مرضی سے جا سکیں۔ تو اس زمانے میں غلام خریدنے کا رواج تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی بہت سے انسانوں کو غلاموں کو خرید کر آزاد کروایا، جن میں مشہور صحابی اور مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، یعنی کہ جو مؤذن اسلام ہیں، جن کو مؤذن اسلام کہا جاتا ہے، حضرت بلال حبشی، وہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ حضرت بلال کی اذان بہت مشہور تھی۔ وہ ایک ظالم آقا کے قید میں تھے۔ یہودی ایک ظالم تھا، اس نے آپ کو قید میں کیا ہوا تھا۔ جس جنگ میں نبی کریم نے حصہ لیا، حضرت ابوبکر صدیق ہر وقت سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے، یعنی کہ جس جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق سائے کے طرح آپ کے ساتھ رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جان فدا کرتے تھے، یعنی کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتا تو اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہو رہتے تھے، فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور کوئی چیز بھی ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے زیادہ قیمتی نہیں تھی، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہمارے پیارے نبی کے ساتھ سے زیادہ اہم نہیں تھی۔ جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا دشمنوں کی طرف سے ان کے خلاف جنگ میں شامل تھا، یعنی کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ کافروں کے ساتھ تھا، اس جنگ میں شامل تھا۔ اس نے کہا، اے میرے باپ، جنگ کے دوران آپ 2 مرتبہ میری تلوار کے نیچے تھے، لیکن آپ کی محبت نے مجھے آپ کو قتل کرنے سے روک دیا۔ یعنی بیٹے نے کہا کہ بابا جان، آپ 2 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو اپنے باپ ہونے کی محبت کی وجہ سے آپ کو قتل کرنے سے اپنے آپ کو روک دیا۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، بیٹا، جنگ کے دوران 1 مرتبہ بھی اگر مجھے یہ احساس ہوتا کہ تم میری تلوار کی زد میں ہو، میری تلوار کے نیچے ہو، تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا۔ یعنی کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن جنگ کے دوران اگر 1 مرتبہ بھی تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑتا۔ یہ ان کے عقیدے کی طاقت اور ایمان کی مضبوطی کی مثال ہے، یعنی کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ اتنے ایماندار تھے کہ آپ اپنے ایمان کی خاطر اپنی اولاد کو بھی اللہ اور رسول کی راہ میں دے دیتے اور اس کو نہیں بچاتے، جس طرح ان کے بیٹے نے آپ کو 2 دفعہ بچایا، لیکن اگر آپ کے تلوار کی زد میں آپ کا بیٹا آتا تو آپ اس کو قتل کر دیتے۔
غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی تمام دولت جنگ کے اخراجات کے لیے، جنگ میں ہتھیار خریدنے کے لیے جو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے پیش کر دی۔ نبی کریم حضرت محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ تم سب کچھ لے کر آ گئے؟ تو جواب ملا، میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ یعنی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق ہمارے پیارے نبی کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی تھے، اور آپ اس ناطے سے، اس وجہ سے آپ جو تھے ہمارے پیارے نبی کے سسر بھی ہوتے تھے، یعنی کہ ان کی بیوی کے شوہر، ان کی بیوی کے والد ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے سسر تھے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد مکہ مدینہ کے لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ بنائے جانے کے بعد پہلے خطاب میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا، لوگوں تم نے مجھ کو اپنا خلیفہ چنا ہے یعنی بنایا ہے، میں تم میں سے بہت سو سے بہتر نہیں ہوں۔ تم لوگ جو ہو، تم لوگوں سے میں بہتر نہیں ہوں بہت سو سے۔ اگر مجھ سے غلطی ہو تو میری اصلاح کرنا، یعنی مجھے روک دینا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے روک دینا، میں اس بات کا برا نہیں مانوں گا۔ یاد رکھو سچائی ایمانداری ہے اور جھوٹ بے ایمانی، یعنی جو بھی سچائی ہے وہ ایمانداری کے ساتھ ہوتی ہے اور جھوٹ بے ایمانی کے ساتھ۔ تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یعنی کہ میرے نزدیک جو تم میں جو لوگ کمزور ہیں وہ میرے نزدیک طاقتور ہیں، جب تک میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک کہ میں اس سے دوسرے کا حق نہ لے لوں۔ صحیح ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ سچائی جو ہے ایمانداری ہے اور جھوٹ بے ایمانی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک میں اس کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک میں اس کی طاقت کو چھین کر کمزور کو نہ دے دوں، جس کی وجہ سے کمزور جو ہے وہ تکلیف میں ہے۔ تو یہ جب تک میں یہ نہ کر دوں، جب تک میں حق پر نہ ہوں گا، میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے دوسروں کا حق نہ لے لوں۔ صحیح ہے، آج ہم نے یہ 2 پیج پڑھے، 65 اور 66، 65 اور 66۔ اس 2 پیجز کو آپ نے پڑھنا ہے اپنے اس میں، اور اس کے میں 2 سوال آپ کو کرواؤں گی، اس کا آپ کو جو ہے آپ کو یہ 2 سوال آپ کو جو ہے وہ اس کے بعد لیکچر کے بعد آپ کو مل جائیں گے۔ پہلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ اور دوسرا، حضرت ابوبکر صدیق کیسی زندگی گزارتے تھے؟ 2 جملے لکھیے۔ یہ 2 سوال میں آپ کو نوٹس کے ساتھ، یعنی کہ آپ کے لیکچر کے ساتھ آپ کے گروپ پر بھیج دوں گی، وہ آپ نے کاپی میں کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ٹائٹل لکھنے کے بعد آپ یہ تصویر بنا لیں گے۔ یہ تصویر آسان ہے، صرف درخت بنے ہوئے ہیں کھجور کے، اور تھوڑے سے گھر بنے ہوئے ہیں اور مٹی دکھائیے، تو آپ ٹائٹل پیج یہ بنائیں گے۔ صحیح ہے، تو اس طریقے سے آپ کام کریں گے، اور جو ہے جو سوال جواب ہیں 1 اور 2، یہ میں آپ کے لیکچر کے ساتھ آپ کے اس میں اس کو ایڈ کر دوں گی۔ اور اب جو ہے آپ کا یہ لیکچر جو ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ کلاس۔ وہ آپ کیجیے گا۔ پہلا سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، پہلا سوال لکھیں گے، حضرت ابوبکر صدیق کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ تو جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن پاک کو کتاب کی شکل میں ترتیب دینا تھا۔ دوسرا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق کیسی زندگی گزارتے تھے؟ 2 جملے لکھیے۔ تو جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری، سادہ لباس پہنتے، سادہ کھانا کھاتے تھے، سادگی اور عاجزی ان کی 2 خوبیاں تھیں۔ یہ 2 سوالوں کے جواب آپ اپنی کاپی کے اوپر کریں گے۔ پہلے آپ ٹائٹل بنائیں گے سبق حضرت ابوبکر صدیق کا، اور تصویر جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ کے سبق میں موجود ہے، وہ اس کو ڈرا کر لیں گے ٹائٹل پیج میں، اور 2 پیج پڑھیں گے، صفحہ نمبر 65 اور 66، اور یہ 2 سوال کاپی میں کریں گے، اسلامیہ کی کاپی میں،
آپ یہ پہلا اور دوسرا سوال جو ہے کاپی کے اندر اچھی سی رائٹنگ میں کریں گے، اور کلر پینسل کا استعمال نہیں کرے گا۔ بلو پینسل سے جب آپ سوال لکھتے ہیں تو اس میں بہت مسٹیک ہوتی ہے۔ اور اب آپ کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔